बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान तैयब गोंदल आप की खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद में। बात करेंगे ईरान और इसराइल के दरमियान जो इस वक्त जंगी सूरत हाल है वो कहाँ तक पहुँची है। आपको बता रहे हैं कि ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंगी हालात हैं वो मज़ीद कशीदगी की तरफ बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं, मज़ीद पचीदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक नया बयान डोनाल्ड ट्रंप का सामने आया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर ईरान के ख़िलाफ़ जंग करने का ऐलान कर दिया है। ये हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि ईरान पर अब डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि पहले जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश थी कि किसी तरह से मुज़ाकरात किए जाएं, किसी तरह से ईरान को डील के लिए जो है वो उकसाया जाए, डील के लिए जो है वो उसे एग्री किया जाए कि जो ईरान है वो अपने जो एटमी हथियार हैं उनकी तरफ वो आगे ना बढ़े। मुतअद्दिद इसराइल की जानिब से हमले किए गए ईरान के एटमी प्लांट्स पर, जहां पर जो ज़ाहिरी सी बात है कोई भी मुल्क है, आप मिसाल ले लें पाकिस्तान की, तो अगर पाकिस्तान ने भी कोई जगह अनाउंस कर रखी है एटमी प्लांट की या एटमी ताकत की कि भाई ये हमारी एटमी ताकत है, तो वो कभी भी सही लोकेशन तो नहीं बताते। या अगर फ़र्ज़ करें अमेरिका एटमी ताकत है तो वो कभी भी अपनी जो एक्यूरेट लोकेशन है एटमी प्लांट की वो नहीं बताएगा। तो ईरान ने जो अनाउंस कर रखी थी जो एटमी प्लांट का जो हाउस डिक्लेयर जिसको कर रखा गया था, उसे जी इसराइल ने जो मिसाइल हैं वो मार मार के तबाह किया है। और ईरान और जो इसराइल है और जो अमेरिका है, इन दोनों ममालिक की कोशिश है कि जो ईरान है वो एटमी ताकत जो है वो ना बन सके। इसराइल का कहना है कि ईरान जो है वो पाकिस्तान दुनिया की सलामती के लिए जो है वो ख़तरा है। पाकिस्तान ने खुलकर हिमायत की है ईरान की। तमाम मिनिस्टर्स ने, स्पीकर ने बाकायदा तौर पर नेशनल असम्बली के अंदर बैठ के जो हाउस है, जो नेशनल असम्बली का जो मेन हाउस है उसकी मेन चेयर पे बैठकर जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उन्होंने ऐलान किया वाज़ा तौर पर, और ईरान से हिमायत का ऐलान किया और कहा कि हम इसराइल को स्टेट तस्लीम ही नहीं करते, वो एक दहशत गर्द रियासत है, हम उन्हें मानते ही नहीं हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बयान है जो कि इजहार यकजहती करता है ईरान के साथ। अब से कुछ देर पहले, कुछ लम्हा पहले एक ट्वीट सामने आई है डोनाल्ड ट्रंप की, जो अमरीकी सदर हैं। उन्होंने कहा है कि जो है वो उन्होंने उस ट्वीट के अंदर वाज़ेह ऐलान कर दिया है, खुलकर ईरान से इसराइल के साथ मिलकर जंग करने का ऐलान कर दिया है। अभी ताज़ा अपडेट्स हैं कि ईरान ने 150 से ज़ायद मिसाइल, 150 से, ये मैं आपको एक्यूरेट फिगर बता रहा हूँ, 150 से ज़ायद मिसाइल इसराइल की तरफ जो है वो दाग दिए हैं। और आज रात बहुत बड़ी तबाही का ख़तरा है इसराइल के अंदर। और इसी के साथ साथ जब ईरान पर मिसाइल, ईरान जो है वो इसराइल पर मिसाइल हमले कर रहा है तो रिटेलिएट किया जा रहा है इसराइल की जानिब से। आज इसराइल की जानिब से भी जो है वो ईरान पर मिसाइल हमले किए गए, रिटेलिएट किया गया और आबादियों को नुकसान पहुंचाया गया। काफ़ी ज़्यादा सिविलियंस जो मिसाइल हमले थे उनकी जद में आए, शहीद हुए, और काफ़ी ज़्यादा जो इमारतें थी उनको नुकसान पहुंचा। इसी के साथ साथ जो ईरान की जानिब से भी जो मिसाइल दागे गए थे, आज दिन भर ये जो फायर फाइटिंग का जो सिलसिला है वो जारी रहा, और ये काफ़ी तवील जो है वो सूरत इख्तियार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं आपको यहाँ पर एक और ख़बर दे रहा हूँ कि ये जो जंग है ये अब मज़ीद पेचीदगी की तरफ बढ़ रही है। ये जो जंग है ये मज़ीद जो है वो मुश्किलात पैदा कर सकती है दुनिया के अंदर, मुआशी और सियासी बहरान पैदा कर सकती है। जो अक़वाम मुत्तहिदा है, जो मुस्लिम ममालिक हैं, वो हमें इस वक्त इकट्ठे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। जिस तरीके से पाकिस्तान ने ईरान की हिमायत का ऐलान किया, इस तरीके से अदर कंट्रीज़ ने, कोई भी ऐसा मुल्क जो है वो अभी तक सामने नहीं आया। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले सऊदी वली अहद, जो सऊदी अरब के जो सदर हैं, उन्होंने एक हमदर्दी के लिहाज से एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी हमदर्दियाँ, हमारी तमाम तर सपोर्ट ईरान के साथ है, हम उसके साथ खड़े हैं। और ये जो है वो अभी तक की सूरत हाल है।
اب معاملہ یہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، اب ان پر ذرا بات کر لیتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس طریقے سے انہوں نے ٹویٹ کیا، ابھی وائٹ ہاؤس میں میٹنگ جاری ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا ود ان نو ٹائم جب یہ ویڈیو ریکارڈ کرنے لگا تو اس وقت ایک ٹویٹ دیکھا امریکی جرنلسٹ کا، جس میں انہوں نے کہا کہ وائٹ ہاؤس میں جو امریکی پریزیڈنٹ ہاؤس ہے وہاں پر جو میٹنگ جاری تھی قومی سلامتی کی، جو قومی سلامتی کمیٹی کی جو ہنگامی میٹنگ ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت میں جاری تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو یعنی کہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوتا ہے اس کے بعد جو جنگی صورتحال میں آپ نے کس طرح سے کیا کیا اسٹریٹجی اپنانی ہے یا کس طریقے سے آپ نے کارروائی ڈالنی ہے، یا آپ نے جس ملک کے ساتھ آپ جو ہے وہ فائٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ نے کیا اقدامات کرنے ہیں، اپنے شہریوں کو کیسے سیو کرنا ہے، یہ سارا جو ہے وہ پلان تشکیل دیا جاتا ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں یہ بات کر دی ہے کہ پہلے ہم جو ہے وہ برداشت کر رہے تھے اور اب ہمارا برداشت کا جو پیمانہ ہے وہ لبریز ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ ہے جو کہ اب سے کچھ ہی دیر پہلے کیا گیا ہے، ود ان نو ٹائم۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جب ویڈیو سٹارٹ کی تو اسی ٹائم جیسے ہی وہ ٹویٹ آیا تو میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، آپ تک یہ نیوز اپڈیٹ جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر امریکہ مل کے ایران پر اٹیک کرتا ہے، اسرائیل کے ساتھ مل کے امریکہ ایران پر اٹیک کرتا ہے تو یہ جنگ عالمی جنگ کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ یہ جنگ جو ہے یہ یہود اور مسلمان کے درمیان تفرقہ ڈال سکتی ہے۔ دیکھیں، ایک خود مختار سٹیٹ ہے جو اپنا آئل، اپنی جو معیشت ہے اس کی ذمہ دار خود ہے، وہ اپنے لوگوں کو صحیح طریقے سے مینج کر رہی ہے، وہ اپنے ایٹمی پلانٹ کی خود مالک ہے، وہ اپنے تمام تر اثاثے کی خود مالک ہے۔ آپ کیسے اسے فورس کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے تمام ہتھیار آپ کے حوالے کر دے؟ یہ سراسر جو ہے وہ بدماشی ہے، گنڈا گردی ہے جو یہود و نصارہ ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج تقریباً 3 سے 4 روز گزر گئے ہیں، جنگ جو ہے وہ مزید طویل ہوتی جا رہی ہے اور شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ ہم نے جو ایران کے جو میزائل ذخیرہ پلانٹ تھا جہاں پر ایران نے میزائلوں کو ذخیرہ کر رکھا تھا، وہ جی جگہ ہم نے تباہ کر دی ہے۔ ایران نے ابھی ایران کے فوجی جرنیل جو ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے تو ابھی اپنے جو مزید جو اچھے ہتھیار ہیں وہ نکالے ہی نہیں ہیں، ابھی تو ہم نے آپ کو جو ہے وہ چھوٹے موٹے پٹاخوں سے آپ کو ڈرا رہے تھے، لیکن آپ کو اگر غیرت نہیں آتی تو ہم آپ کو بڑے ہتھیار بھی نکال کے دکھائیں گے۔ اور انہوں نے جو ایران کے فوجی جرنیل ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو اسرائیل کے نتن یاہو جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے جو بات کہی کہ بھئی ہم نے حملہ کر کے تو ان کے میزائل پلانٹ کو جہاں پہ انہوں نے ذخیرہ کر رکھا تھا اس گودام کو ہم نے تباہ کر دیا ہے۔ تو اس ایرانی فوجی جرنیل نے اس بات کی تردید کر دی ہے، انہوں نے کہا جی ہمارے جو اثاثے ہیں، ہمارے جو گودام ہیں وہ سارے زمین بوس ہیں، وہ سارے ہمارے پاس سیف ہیں، جو ان کے پاس جو اپڈیٹس ہیں وہ ساری سراسر غلط ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس ابھی ہتھیار کون کون سے ہیں۔ اب جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی میدان میں آ گئے ہیں، کھل کر سامنے آ گئے ہیں، تو یہ جو جنگ ہے جی یہ بڑی آگے خوفناک شکل اختیار کرنے جا رہی ہے۔ اچھا، اس سارے سیناریو کو لے کر سوشل میڈیا پر بہت ساری فیک ویڈیوز بھی چل رہی ہیں، جس پر پاکستانی حکام نے کچھ ویڈیوز پر تردید بھی کی ہے۔ بہت ساری ایسی، ابھی میں اس میں بات نہیں کرنا چاہتا، کہ کچھ ویڈیوز میں یہ بھی کہا گیا کہ ذرائع بتا رہے تھے، یعنی کہ وہ فیک ویڈیو تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگوں، اس ویڈیو میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں یا جو حکام ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر ایران پہ اسرائیل حملہ کرے گا تو ریٹیلیٹ کی صورت میں پاکستان جو ہے وہ اسرائیل پر ایٹمی دھماکہ کر دے گا۔ تو اس پر ISPR نے واضح طور پر اعلان کر دیا ہے، خفیہ ذرائع نے بھی واضح طور پر اعلان کر دیا ہے کہ اس خبر کے ساتھ ہمارا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وزارت عظمیٰ آفس سے بھی، وزیر اعظم آفس جو پاکستان کا ہے، وزیر اعظم آفس پاکستان، وہاں سے بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ایٹمی دھماکہ کرنے کے حوالے سے نہ تو ہم نے کوئی بات کی ہے، اور یہ جو ویڈیوز ہیں ان کا ہم نے تفصیلی طور پر جائزہ لیا ہے، وہ سراسر
غلط ہیں اور یہ ساری آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائی گئی ویڈیوز ہیں جس کی ہم تردید کرتے ہیں. وہ انہوں نے انکار کر دیا کہ بھی ہم نے ایسا کوئی بیان سرکاری طور پر جاری نہیں کیا ہے. ابھی تک کی یہ اپڈیٹس ہیں. 150 سے زائد میزائل جو ہے وہ ایران نے اسرائیل کی طرف داغے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ سامنے آ گئے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کچھ بڑا کرنے کا سوچ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایران اپنے تمام تر ہتھیاروں کو تیل لگا کر بیٹھا ہے اور انہوں نے واضح اعلان کیا ہے کہ ایران جو ہے وہ علی کے علم کے نیچے ہے، وہ کسی اور کے علم کے نیچے نہیں آئے گا. جو ایرانی حکام ہیں انہوں نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ ایران علی عباس کے علم کے نیچے ہے، وہ کسی اور کے علم کے نیچے نہیں آئے گا. یہ ایرانی حکام کا موقف ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے. تو آگے دیکھیے کہ حالات کس طرف جاتے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ جیسے جیسے تازہ اپڈیٹس آئیں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اپنے میزبان طیب گودل کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.